جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وَمِنْهَا الْمَفْقُودُ لَا يَرِثُ عِنْدَنَا وَلَا يُورِثُ، یعنی جس جزئیہ پر استصحاب سے مدد لی جاتی ہے، انہی جزئیات میں سے مفقود الخبر شخص ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں یہ بتایا تھا کہ مفقود الخبر اور غائب میں فرق ہے۔ مفقود جس کی زندگی اور موت کا پتہ نہ ہو، بالکل پتہ نہ ہو، یعنی اس کے احوال کا بھی علم نہ ہو، اور اس کے وجود کا بھی ہے نا، اس کے وجود کا علم نہ ہو۔ غائب کے اندر احوال کا علم ہوتا ہے، وجود کا علم ہے نا۔ تو غائب کا مسئلہ اس سے الگ رہے گا۔ تو فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ مفقود الخبر ہمارے نزدیک وارث نہیں ہوگا، یعنی وہ شخص جس کی زندگی اور موت کے بارے میں بالکل خبر نہیں، تو اگر کوئی اس کے حق میں وصیت کر جائے کہ یہ مال فلاں کا ہے، فلاں مفقود کے لیے، تو وہ وارث نہیں ہوگا، کیونکہ استصحاب ہمارے نزدیک حجت مثبتہ نہیں ہے، حجت دافعہ ہے۔ ولا یورث، اور وہ وارث نہیں بنائے گا، یعنی مفقود الخبر اگر ہے، اس کے ترکہ میں سے، کہ ظاہر سی بات ہے جب مفقود الخبر ہے تو اس کا مال بھی ہے، اگر اس کا مال جائیداد پراپرٹی ہے تو کوئی اس کا وارث ہوگا یا وارث نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی سے کوئی دوسرا کب نکاح کر سکے گا، کب نہیں کر سکے گا، تو اس سلسلے میں بھی کہتے ہیں کہ لا یورث، وارث نہیں بنائے گا، یا یوں کہو کہ مفقود اپنے حق میں زندہ ہے اور غیر کے حق میں مردہ ہے۔ اپنے حق میں زندہ ہے تبھی تو لا یورث ہو، وہ وارث نہیں بنا رہا ہے کسی کو، ہے نا، اور غیر کے حق میں مردہ ہے اس لیے وہ وارث نہیں بن رہا ہے نا۔ تو مال کے یہ اس وقت ہے مسئلہ جب تک کہ قاضی فیصلہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ کب تک ہے؟ جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے۔ اگر قاضی فیصلہ کر دے اس کی موت کا، تب تو اس کے ترکہ میں وارثین میراث سے حصہ پائیں گے۔ جب تک قاضی فیصلہ نہ کرے اس کی موت کا، تب تک یہ حکم ہے نا۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قاضی اگر موت کا فیصلہ کرے تو کتنے دنوں تک؟
فقہائے احناف کا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ 90 سال تک ہے، کیونکہ عادتاً انسان 90 سال ہی تک جیتا ہے۔ نوے سال تک اس کے میراث کا کوئی وارث نہیں ہوگا، جی قاضی کے فیصلے سے پہلے، ہے نا۔ یہ 90 سال تک پینڈنگ میں معاملہ رہے گا۔ اس کی بیوی کے سلسلے میں اصل مذہب حنفیوں کا یہی ہے، 90 سال تک ویٹ کرے۔ ہاں، اصل مذہب یہی ہے، مگر چونکہ عورت ہے اور اس کی ضروریات ہیں، اور عورت اپنی ضرورت کا اظہار کرے، تو ایسی صورت میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مذہب کی جانب عدول کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 4 سال تک جب عورت اظہار کرے اپنی ضروریت کا، اس وقت سے 4 سال تک ویٹ کرے، اور اگر عورت زیادہ ظاہر کرے، اظہار کرے اپنی ضرورت کا، تو پھر قاضی 1 سال کا بھی اعلان کر سکتا ہے نا، جی کہ 1 سال تک دیکھ لو، 1 سال نے تو اس کے بعد موت کا اعلان کر دے گا قاضی، ہے نا۔ وَقَدَّمْنَا فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ فِي قَاعِدَةِ أَنَّ الْحَادِثَ يُضَافُ إِلَىٰ أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ، اور ہم نے کچھ جزئیات کو پہلے ذکر کر دیا ہے جو الحادث یضاف الی اقرب اوقاتہ کے قاعدے کے تحت بیان کیا گیا تھا، ہے نا۔ وفی اقرار البزازیہ، اور بزازیہ کے کتاب الاقرار میں ہے کہ صبا دہنن، کسی نے تیل گرا دیا، انسان کسی انسان کا تیل گرا دیا، عند الشہود گواہوں کے سامنے، فادعا مالکہ الضمان، تو مالک نے جو ہے ضمان تاوان کا جو ہے دعویٰ ٹھوکا، فقال، تو اس نے کہا، گرانے والے نے کہا، کانت نجسا لوقوع فارۃ فیہا، اس میں چوہا گر جانے کی وجہ سے وہ نجس ہو گیا تھا، جی فالقول للصاب لانکارہ الضمان، تو گرانے والے کی بات مانی جائے گی کیونکہ وہ تاوان کا جو ہے انکار کر رہا ہے، اور قاعدہ ہے الاصل العدم، ہے نا۔ کیوں یہ قاعدہ جاری ہے؟ الاصل العدم کا ہی قاعدہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے کہ تیل میں چوہا کا گرنا عام بات ہے، جی یعنی یہ عادتاً چوہا تیل میں اور کچن کے سامانوں میں گر جاتے ہیں، ہے نا۔ تو تیل میں چوہا کا گرنا عام بات ہے، اور گرانے والا یعنی صاب جی وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں چوہا گر جانے کی وجہ سے وہ تیل نجس ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نے گرا دیا، ہے نا۔ وہ الگ بات ہے، لیکن عام بات یہ ہے کہ عام طور سے چوہا گرتا ہے۔ اصل میں تو اصل چیز جو ہوتی ہے مباح ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ اصل میں اس کی جو چیز ہوتی ہے اس کی بحث ہوتی ہے نا، حرمت تھوڑی ہوتی ہے۔ کہ چوہا گر جانے کے بعد بھی اصل یہی رہے گا، ہو سکتا ہے جھوٹ بولا زمان دینے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ زمان نہ دینا پڑے۔ کہنا چاہ رہے کہ نہیں گرا، ہو سکتا ہے زمان نہ دینا پڑے، اس لیے جھوٹ بولا چوہا گر گیا تھا نجیس ہے۔ کہہ رہے کہ نہیں اصل گرا ہے۔
الاصل العدم، زمان جو ہے اس کے اوپر لازم نہیں رہے گا۔ چاہے جھوٹ بولے نہ بولے، چاہے جھوٹ بولے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرین قیاس اس میں یہ ہے، قرین حال یہ ہے کہ عام طور سے چوہا کا گرنا پایا جاتا ہے نا، تو جھوٹ کا امکان اس وقت ہوتا کہ جب یہ حال کا قرینہ موجود نہ ہوتا، ہے نا، کیونکہ چوہا کا گرنا عام طور سے جو ہے یہ ہوتا ہے تیل میں، پانی میں، برتنوں میں، دودھ میں، کھانے میں، اگر چھوڑ کے چلے آئیے تو گر جاتا ہے اوپر سے، چپکلی وغیرہ بھی، ہے نا۔ تو یہ احتمال کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو کثرت وقوع چوہے کا زیادہ گر جانا، عام طور سے گرنا، یہ اس کے جھوٹ بولنے کے احتمال کے لیے قاطع ہے۔ کیا ہے نا، قطع کر دیتی ہے۔ ورنہ یہ تو بات موجود ہے کہ وہ زمان سے بچنے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہو کہ نجس ہونے کا دعویٰ ٹھوک رہا ہو۔ مدعا کو ماننا پڑے گا۔ مدعا کو ماننا پڑے گا نا؟ ہاں، ماننا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ والشہود یشہدون علی السب، اور گواہ جو ہے گرائے جانے پر گواہی دے رہے ہیں، لا عدم النجاست، نجس نہ ہونے پر گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ گواہوں کے سامنے اس نے گرا دیا تو گواہ یہ کہتے وہ گرا دیا، ارے فلاں نے گرا دیا۔ تو یہاں پر گرانے پر گواہی دے رہے نا، جی، نہ کہ چوہا گرنے پر نہیں نجاست، کہ وہ تیل نجس ہے کہ نہیں ہے، اس پر تو گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ گواہوں نے گواہی کس بات پر دی ہے؟ گرانے پر، صرف کہ تیل گرا دیا، وہ تو تیل گرا ہی دیا ہے، تو محض گرانے پر گواہی دینے سے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ہاں، صورتحال اگر دوسری ہو تب تو پھر وہ ضامن ہوگا۔ یعنی گواہ جو ہے اس بات پر گواہی دیں کہ تیل نجس نہیں تھا، نہ چوہا گرا نہ کچھ گرا ہے۔ کیا ہے اللہ، جی پھنس جائے گا، تب تو تاوان دینا ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ لَحْمَ قَصَّابٍ، کیا لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں؟ ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قصائی کا گوشت تلف کر دے، کیا کر دے؟ فَطُولِبَ بِالزَّمَانِ، تو اس سے تامان لیا جائے گا۔ کیوں؟ فَقَالَ كَانَتْ مَيْتَةً، تو اس نے کہا کہ وہ مردار تھا گوشت، جس نے تلف کیا ہے متلف نے کہا وہ مردار تھا، فَأَتْلَفْتُهَا، تو میں نے کیا کر دیا، اسے تلف کر دیا، لا يُصَدَّق، تو اس کی یہ بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قصاب مسلمان ہے، اور عام طور سے عام حالات میں مسلمان ذبح شرعی کرتا ہے نا،
ذبح غیر شرعی نہیں کرتا، یہاں تو لکھا نہیں کرتا مسلمان. بات وہی ہے. تو اس لیے یہاں پر اس کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یہ مردار تھا. جی کہ عام حالات میں قصائی مسلم ہوتا ہے. مسلم نے عام مسلمان ہی سے نہ لیتے ہو گوشت کہ کسی کافر کے پاس جاتے ہو گوشت لینے. یہ تو یقین ہے کہ مسلمان ہی سے لیتا ہے گوشت. تو مسلمان عام حالات میں ذبح شرعی کرتا ہے، یہ عام حالات اس کے ساتھ ہے، تو وہ گوشت بھی حلال ہے. تو اس کے دعویٰ کر دینے سے کہ مردار تھا یہ مؤثر نہیں ہوگا، اس لیے اسے تاوان لے لیا جائے گا. دونوں مسئلے میں فرق سمجھ میں آئے نا. وَلِلشُّهُودِ أَن يَشْهَدُوا أَنَّهُ لَحْمٌ زَكِيٌّ بِحُكْمِ الْحَالِ، اور گواہوں کے لیے یہ ہے کہ وہ گواہی دیں کہ موجودہ حال کے حکم کے لحاظ سے وہ لحم مسبوح ہے، ذبح کیا ہوا گوشت ہے، تازہ نہیں، ستھرا گوشت. پاکیزہ گوشت کب ہوگا؟ جب ذبح شرعی ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ موجودہ حال کے حکم کے لحاظ سے یہاں حال کو جو ہے ماضی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے نا. گواہ ہونے کے باوجود گواہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ دوسرا بندہ کے گواہی دے رہے ہیں. کیا گواہی دے رہے ہیں؟ مردار کا ہی. کہاں مردار کا گواہی دے رہے ہیں؟ کتاب دیکھو پہلے. گواہوں کے لیے یہ ہے کہ وہ موجودہ حال کے حکم کے لحاظ سے لحم زکی کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گواہ. تو یہاں استصحاب الحال بالماضی ہوا. قال القاضی، قاضی خان ہے، قاضی ایاز نہیں، قاضی خان کہتے ہیں لا یضمن، اسے جو ہے ضامن قرار نہیں دیا جائے گا. فاعترض علیہ بمسلۃ کتاب الاستحسان، تو ان کے اوپر کتاب الاستحسان کے ایک مسئلے سے اعتراض کیا گیا، اور وہ یہ ہے ان رجلا لو قتل رجلا، کہ اگر کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا، فلما طلب منہ القصاص، جب اس سے قصاص طلب کیا گیا، قال، تو اس نے کہا کان ارتد، وہ مرتد ہو چکا تھا، او قتل ابی، یا اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا، فقتلتہ قصاصا، تو میں نے قصاص میں اسے قتل کیا، اور للردت، یا تو ارتداد کی بنیاد پر قتل کیا، لا یسمع، تو اس کی یہ بات نہیں سنی جائے گی. فاجاب، قاضی ایاز نے کہا، وقال، قاضی ایاز نے، قاضی خان نے جواب دیا اس مسئلے کا، وقال، اور فرمایا، لأنه لو قیل، آپ میں کیا ہے؟ قبل ہے. لأنه لو قبل، اس لیے کہ اگر اس کی بات قبول کر لی جائے گی تو لأدى إلى فتح باب العدوان، تو یہ ظلم کے باب کو کھولنے کی جانب مؤدی ہوگا. پھر ہر کوئی نہ کوئی جو ہے کہہ دے گا ارے مرتد ہو گیا تو اس لیے میں نے قتل کر دیا، ہے نا. فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، تو اسے قتل کیا جائے گا. فَإِنَّهُ يَقْتُلُ، تو وہ قتل کر دے گا. وَيَقُولُ، کہے گا كَانَ الْقَتْلُ كَذَلِكَ، قتل جو ہے ارتداد کی بنیاد پر تھا. وَأَمْرُ الدَّمْ عظیم، خون کا معاملہ عظیم ہے، بڑا معاملہ ہے یہ. فَلَا يُحْمَلْ بِخِلَافِ الْمَال، تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا برخلاف مال کے. فَإِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدَّمْ أَهْوَنُ،
کیونکہ یہ خون کی جانب نسبت کرتے ہوئے مال جو ہے خون کی جانب نسبت کرتے احون ہے، کمتر ہے، حتی حکم بالمال بالنقول، یہاں تک کہ مال میں قسم کے انکار کے ساتھ جو ہے انکار کے بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، وفی الدم یحبس، اور خون میں جو ہے قید کر لیا جائے گا، حتی یقر او یحلف، یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے یا قسم کھائے۔ واکتفا بیمین واحدہ فی المال، اور مال میں ایک ہی قسم پر اکتفا کیا، وخمسین یمینا فی الدم، اور خون میں تو 50 قسم پر جو ہے اکتفا ہوتا ہے۔ تو یہ قتل کا معاملہ ماقبل کے معاملے سے قاضی ایاز نے کہا ہے کہ اس میں قاضی ایاز، اچھا قاضی خان، ہاں قاضی ایاز بار بار آ رہے ہیں، قاضی خان، تو قاضی خان یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو ضامن قرار دیا جائے گا اس کو، جی کیونکہ پھر ہر کوئی نہ کوئی کہہ دے گا، اور ماقبل میں گوشت والے میں بولے ضامن نہیں، ضامن قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہاں مال کے